السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ میں نے ایک نشست شروع کی ہے جس کا مقصد جو بیان میں دے چکا ہوں، تقریباً جو 1.5 سے 2 گھنٹے کا عموماً بیان ہوتا ہے، جو میں ایک طویل صورت کو مکمل کرتا ہوں بغیر رکے۔ یہ نشست یا یہ چھوٹے چھوٹے کلپ جو ویڈیوز میں بنا رہا ہوں، اس کا مقصد اس میں موجود جو اہم سوالات ہیں جو میں بیان سے پہلے اکثر اپلوڈ کرتا ہوں، جو تقریباً 30 سے 40 کے تقریباً اندر ہوتے ہیں، اس میں موجود جو اہم سوالات ہیں ان کو اپلوڈ کرنا۔ اور دوسرا، اس نشست کا مقصد جو حضرات بیان 1.5 سے 2 گھنٹے کا موجود ہے، اس میں موجود جو صورت ہے اس کو آسان الفاظ میں بیان کرنا، ان کی سطح عقل کے اوپر آ کے، اور مکمل صورت ایک طرح کی تقریباً 75% سمجھ میں آ جائے۔ باقی اگر 25% مزید سمجھنی ہو یا مکمل سمجھنی ہو تو اس کے لیے جس شخص کو یا جن حضرات کو شوق ہے وہ بیان مکمل سن سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک پس منظر ہوتا ہے، مفہوم ہوتا ہے، لفظی مفہوم، اور پھر اس کے ساتھ جڑتی ہوئی تمام وہ معنی، اور پھر وہ صورت جڑتی ہے جوڑوں کی شکل میں، تو ایک لمبی بات بتائی جاتی ہے واضح طور پر شکل کے ساتھ۔ تو اس نشست کا مقصد اس میں موجود اہم سوالات کو بیان کرنا ہے۔ سورۃ البروج کے اندر سوال نمبر 3 آیا تھا، ہم نے انسان کو مشقت میں ہی پیدا کیا۔ یہ سورۃ البلد کی آیت ہے۔ قرآن کی اس آیت سے کیا مراد ہے؟ سورۃ البروج کو شروع کرنے سے پہلے میں نے 2 یونیورسل ٹروتھ بتائے تھے۔ یہ اصل میں پہلا یونیورسل ٹروتھ ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں ہی پیدا کیا۔ اس سے مراد کہ انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر کے اندر مشقت، محنت، صدمہ، پریشانی، آزمائش، یہ تمام چیزیں لکھ دی گئی ہیں۔ اسی بات کو روشن کرتی ہے سورۃ الانشقاق آیت نمبر 6، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل محنت کرتا رہے یہاں تک کہ تو اس سے جا ملے۔ ان 2 آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کی تقدیر میں محنت لکھی گئی ہے۔ اب وہ محنت کی کئی شکلیں ہیں، اسی بات کو حدیث میں بھی بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان صبح اٹھتے ہی اپنے نفس کو بیچتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے۔ اب وہ محنت اور مشقت جو بات میں نے پہلے بتائی، جو اس کی تقدیر میں لکھ دی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اب کوئی جسمانی مشقت ہے، کوئی ذہنی مشقت کرتا ہے، جیسے ڈاکٹر ہے وہ اپنے حساب سے محنت کرتا ہے، ایک بزنس مین اپنے حساب سے محنت کرتا ہے، ایک مزدور اپنے حساب سے محنت کرتا ہے، اس طرح چوکی دار، اور اس طرح تمام جو شعبے ہیں، ہر انسان کسی نہ کسی شکل میں محنت کرتا ہے۔ یہ محنت، یہ مشقت کرتے کرتے انسان جا ملے گا اپنے رب سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے وہ ان میں گزارتا رہے گا، اپنی محنت میں، مشقت میں، جو صدمے میں۔ اسی کے بارے میں ایک بات واضح اور ہوتی ہے کہ زندگی اصل میں ایک مکمل جہاد ہے، مکمل محنت ہے، جہاد زندگانی، جسے بولا گیا ہے ڈاکٹر اسرار نے بڑے خوبصورت الفاظ میں۔ یہ محنت، یہ جہاد، یہ مشقت، اس کے اندر 2 جہاد جائز ہیں، 2 جہاد ناجائز ہیں۔ یہ تفصیل میں بتا رہا ہوں اس محنت کی جس کے اندر انسان یہ کام کر رہا ہے۔ یہ 4 جہاد ہیں، 2 جائز ہیں، 2 ناجائز ہیں۔ 2 جائز ہیں مگر ان میں ذرائع بھی جائز استعمال ہوں تو وہ جائز رہیں گے۔ جو ناجائز ہیں، اب ان میں جائز ذرائع ہوں یا ناجائز ذرائع ہوں، وہ ناجائز ہیں، وہ ناجائز ہی رہیں گے۔ جیسے کہ ایک سرنگ ہے جو ہم کھود رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اینڈ پہ، اس کے آخر میں کچھ نہیں ہے، تو ہماری وہ محنت بیکار ہے۔ اور 2 جائز جہاد ہیں،
جن کے اندر ذرائع بھی اگر جائز ہوں گے تو وہ جہاد جائز رہیں گے، اگر اس کے اندر ناجائز ذرائع استعمال ہوئے تو وہ جائز جہاد بھی ناجائز ہو جائیں گے۔ اور انسان انہی 4 جہادوں میں ہی کہیں نہ کہیں بھٹک رہا ہے، کہیں نہ کہیں محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، دوڑ لگا رہا ہے۔ جائز جہاد میں 2 جہاد ہیں، جہاد للبقاء اور جہاد حریت۔ جہاد للبقاء وہ جہاد جس کے اندر انسان محنت کر کے اپنے لیے روٹی پانی کماتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، پیٹ لگا ہے، اب اس کے اندر بھی کچھ ڈالنا ہے، پھر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک نفس رکھا ہے اور اس کے بھی کئی تقاضے ہیں، ان کو بھی پورا کر رہا ہے، تو اس کے لیے وہ بھاگ دوڑ اور محنت کرتا ہے، اب وہ چاہے اپنی اولاد کے لیے ہو، اپنے گھر والوں کے لیے ہو، مگر اس میں جائز ذرائع استعمال کیے جائیں۔ اگر اس میں ناجائز ذرائع استعمال کیے گئے تو یہ جہاد بھی حرام ہو جائے گا، یعنی کہ یہ محنت بھی حرام، جیسے کہ سود کھانا، حق مارنا، لوگوں کے حق کے اوپر ڈاکے مارنا، تو یہ ناجائز ذرائع استعمال کیے گئے تو یہ جہاد للبقاء حرام ہو جائے گا۔ اور دوسرا جہاد ہے جہاد حریت، جس کے بارے میں اکثر ہم سنتے ہیں، جیسے کشمیر کے لیے جہاد کیا جا رہا ہے، فلسطین کے لیے جہاد کیا جائے، اصل میں اپنی آزادی کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ اس کو بولا جاتا ہے جہاد حریت، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور انسان اپنے رب کا بندہ ہے، اس پر اسی کی حکومت ہے، کوئی اور انسان اس پر حکومت نہیں کر سکتا، تو اسی کے بقا کے لیے اسی کے لیے جو ہم آزادی کے لیے جہاد لڑتے ہیں، اس کو اصل میں جہاد حریت بولا جاتا ہے۔ مگر اس میں بھی کئی اصول ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائے ہیں، جیسے کہ بھوروں کو مت قتل کرو، عورتوں پہ مت ہاتھ اٹھاؤ، بچوں کو مت قتل کرو، پھل دینے والے درختوں کو بھی مت کاٹو، فصل دینے والی جو آباد زمینیں ہیں ان کو برباد مت کرو۔ یہ تمام اصول اس جہاد حریت میں آتے ہیں۔ اب 2 جہاد ہیں جو ناجائز ہیں۔ ذاتی جہاد، اپنے لیے دولت کمانا، ذاتی مفاد حاصل کرنا، سٹیٹس قائم کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، محنت کرنا، رات دن ایک کر دینا، اپنی ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے یہ جہاد حرام ہے۔ زمین میں رہتے ہوئے اپنے لیے بلندی چاہنا، یہ اصل میں حرام ہے۔ اسی کے بارے میں سورۃ القصص میں کہا ہے، آیت نمبر 83، تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، ہم نے تو آخرت والوں کا گھر مخصوص کر رکھا ہے ان کے لیے جو زمین میں کوئی برائی نہیں چاہتے، کوئی فساد نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اسی بات کو بیان کیا گیا ہے سورۃ القصص آیت نمبر 83 میں، تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، ہم نے آخرت والوں کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے جو زمین میں برائی نہیں چاہتے، جو برائی کرتے ہیں، اپنے لیے فساد پیدا کرتے ہیں۔ اصل میں یہی وہ بات ہے جو بیان کی گئی، یونیورسل ٹروتھ، جو شخص اپنے ذاتی معاملات کے لیے جہاد کرتا ہے یا محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے اپنے سٹیٹس کو قائم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بلندی میں رکھنے کے لیے، وہ اصل میں جہاد نہ حرام ہے، وہ اصل میں فساد کر رہا ہے۔ اور ایک ہے اسی معاملے کو اجتماعی معاملے پر جہاد کرنا، جس کے اندر کہا جاتا ہے ہماری قوم، ہماری عظمت، ہمارا ملک کا بول بالا ہو جائے پوری دنیا پر، یہ بھی جہاد حرام ہے۔ تو جائز جہاد جو 2 ہیں، جہاد للبقاء، کمانا اپنے پیٹ کے لیے اتنا ہی جتنا کہا گیا ہے تقویٰ کے ساتھ، اور جہاد حریت، اور اس کے اندر جائز ذرائع استعمال کیے جائیں۔ تو انہی 4 جہادوں کے اندر انسان گھوم رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اور محنت اس کے مقدر میں ہے، یہ محنت، یہ مشقت اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اب میں تھک گیا ہوں، میں اب بیٹھ جاؤں، تو ایسا نہیں ہے، یہ اس کے مقدر میں ہے، یہ محنت اس کے مقدر میں ہے، یہ مشقت اس کے مقدر میں ہے، یہ بھاگ دوڑ اس کے مقدر میں ہے۔ اور اسی بات کو واضح کیا گیا ہے سورۃ البروج کی، یہ بنیادی بات ہے جس کی بنیاد کے اوپر اگلی یہ پوری سورت آگے چلتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔